السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل پاکستان کی سیاست کا اہم دن ہے، انتہائی اہم دن۔ کل دو اہم ایونٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جس کی پالیسی چینج ہوتی رہتی تھی، دو بیانیوں کے درمیان مسلم لیگ نون کی قیادت جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، جو صرف فالو کرتی تھی، وہ دو بیانیوں کے درمیان چل رہی ہوتی تھی۔ کبھی حکم ہوتا تھا کہ مزاحمت کرنی ہے تو وہ ذرا آستینیں چڑھا لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ کبھی حکم ہوتا تھا کہ نہیں فی الحال مفاہمت والوں کو موقع دے تو وہ پیچھے چلے جاتے تھے، شہباز شریف صاحب آگے آتے تھے۔ اور اب حکم ہوا ہے کہ اب معاملہ نہ مزاحمت کا ہے نہ مفاہمت کا، اب ایشو ہوگا عدالت کا۔ اب معاملہ ہوگا عدالت میں، یعنی نہ مزاحمت نہ مفاہمت، اب صرف عدالت۔ یہ نیا نواز شریف صاحب کا نعرہ ہے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر برقرار رہتے ہوئے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو والے نعرے سے ہٹے، ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا۔ ظاہر ہے وہ چیزیں سیاستدان ہیں تو سیاست اپنے حساب سے کرتے ہیں، اور سیاستدانوں سے بہتر کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت کون سا داؤ کھیلا جائے، کس وقت کون سا مہرہ چلایا جائے، کس وقت کون سا تاش کا پتہ جو ہے وہ کھیلا جائے، اپنا کارڈ کون سا کارڈ کب شو کرنا ہے۔ تو ابھی عدالت والا کارڈ ہے، نواز شریف صاحب وہ شو کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے میاں نواز شریف صاحب، بلکہ 3 سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ تقریباً 2016-17 سے یہ معاملہ چل رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور وہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی ہوئی ہے، یہ سارے معاملات تو پہلے کے چل رہے تھے جب وہ حکومت میں تھے، اور اس کے بعد وہ نااہل بھی ہوئے۔ پھر انہوں نے مجھے کیوں نکالا کے نعرے کے ساتھ ایک پہلے مارچ کیا تھا، اسلام آباد سے لاہور تک آئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر گرفتار بھی ہوئے، اندر بھی رہے، پھر پی ڈی ایم بنی، تو پھر اس کے بعد ایک الگ سے سویلین سپرمیسی کا بیانیہ، تو وہ پھر درمیان میں پھر مفاہمت بھی آتی رہی تھی، شہباز شریف صاحب کو موقع دیا جاتا رہا۔ لیکن اب مسلم لیگ نون، کیونکہ ان سے سوال اٹھایا جاتا ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ جی اب ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے کون سا راستہ پکڑنا ہے، ہم نے جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد جانا ہے، ہم نے موٹر وے سے جانا ہے، یعنی اسپیڈ جانا ہے، یا پھر ہم نے ادھر سے ہوتے ہوئے کبھی سرگودا، کبھی فیصل آباد، کبھی پنڈی بھٹیاں، پھر کبھی چکوال، پھر کبھی تلہ گنگ سے ادھر سے ہوتے ہوئے ایویں مطلب بھٹکتے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ پہنچنا کیسے ہے، وہ پی ڈی ایم والے پہنچتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو باہر جانا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ بھی اب کوئی اگلا دن نہ آئے، اس حکومت کا اگلا دن نہ ہو، ایسا کچھ کرے کہ حکومت ختم ہو جائے، چلی جائے۔ اور یہ مولانا صاحب ظاہر 2018 میں جب 25 جولائی کو انتخابات ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا موقف بالکل سامنے پڑا ہوا، اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں۔ لیکن اتحادیوں کے ساتھ ان کی مجبوریاں، تو مجبوری کی وجہ سے پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اتحادوں میں، اور پھر اتحاد کی وہ کرتے ہیں، قیادت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کو کہتے ہیں نا نکو نک ہو جانا، تو وہ اب بالکل تنگ آ گئے ہوئے ہیں کہ یار اب بہت ہو گیا ہے، اب 22 بھی چڑھنے کو ہے، ابھی بیچ میں 1 مہینہ ہے، اور اس کے بعد اگر 22 میں حکومت 2-4 مہینے مزید سسٹین کر گئی تو پھر 2023 تک اگر یہ حکومت رہی تو پھر ہماری گھٹتی ہے۔ پھر ہم نے جو کہا تھا کہ اس حکومت کو 5 سال مدت پوری نہیں کرنے دینی، تو عمران خان صاحب کا مورال بھی بلند ہو جائے گا۔ اور پھر کیا پتہ کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا مارچ میں، جب مولانا صاحب 2019 میں جب دھرنا لے کر گئے تھے اپنا اسلام آباد میں جا کر بیٹھے تھے آزادی مارچ، تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ مارچ میں انتخابات کروا دیں گے، اور گارنٹی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے ذریعے دلوائی گئی تھی۔ تو مولانا صاحب اب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی مارچ میں اپنا مجھ سے مارچ کا وعدہ کرنے والوں کے کئی مارچ گزار دیے، تو لہٰذا اب آپ اگر ان پر وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں تو پھر ان کی اس پر مت رہیے گا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 کے بعد آپ کو دیں گے، تو پھر کیا پتہ کہ 2023 کے بعد بھی عمران خان صاحب کو ہی لایا جائے، تو کیا گارنٹی ہے؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ نظام اپنے ہاتھ میں لو، بہتر یہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجو۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایشو ہے۔ تو مولانا صاحب اس معاملے پر چل رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو تیسرا کیونکہ وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میاں صاحب کسی کے پریشر میں نہیں آتے، میاں صاحب کو یہ نہیں ہوتی کہ پبلک یعنی وہ رائے عامہ کیا ہے کہ میں پاپولر ہو رہا ہوں، میں پاپولر نہیں ہو رہا۔ میاں صاحب کا ووٹر اور میاں صاحب کا آپس میں جو بندھن ہے نا، یا میاں صاحب کا سپورٹر، وہ اٹوٹ ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے 2000 میں جب چلے گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں ڈیل کر کے باہر چلے گئے تھے 10 سال کے لیے، اور وہ بعد میں ساری چیزیں سامنے آئیں، تب یہی سمجھا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی۔ لیکن اس وقت ان کے ووٹر اور سپورٹر نے ثابت کیا تھا کہ جی میاں صاحب
آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، آپ چلے گئے، اب آپ واپس آ گئے، اوکے اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب بھی میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سوال کر رہے ہیں، پہلے تو کوئی اور کرتے تھے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم نے اور کتنا اس حکومت کو سہارا دینا ہے، یعنی وہ اشارے کر کے کرتے ہیں۔ تو خیر، تو میاں نواز شریف صاحب کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کو کوئی یہ کہے کہ جی میاں صاحب آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کو پتہ ہے کہ جی ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جس طرح محفوظ ہے، بالکل وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا کہ جب چاہوں میں کیش کروا لوں گا۔ ہو سکتا ہے ہمیشہ یہ جو ہے خوش فہمی میاں نواز شریف صاحب کی قائم نہ رہے، غلط فہمی میں بدل جائے اور کچھ نتیجہ اور نکلے، لیکن ابھی تک آج کے دن تک تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب میں وہ انٹیکٹ ہے۔ تو لہٰذا ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یہ کہے گا کہ جی آپ نے ڈیل کر کے آپ باہر چلے گئے ہیں، یا آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو سہارا دیا ہے اور آپ نے مہنگائی کر دی۔ وہ اپنا جب چاہتے ہیں وہ اپنے حساب کی پولیٹکس کر دیتے ہیں۔ لہٰذا پہلے انہوں نے مزاحمت کی، پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی جس کو لوگ مفاہمت کہتے ہیں، پھر مزاحمت کی طرف آ گئے، پھر خاموشی اختیار کر لی، پھر مزاحمت، پھر خاموشی، اور اب فائنلی مزاحمت و مفاہمت سے ہٹ کے عدالت کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں۔ اور عدالتوں سے قوی امکان ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے کل رات آپ کو بتایا تھا کہ وہ حکومت بھی اب تسلیم کرنا شروع ہو گئی ہے کہ آڈیو ٹھیک ہے لیکن یہ کام کی نہیں ہے۔ اب جو ٹھیک ہے اور کام کی نہیں ہے، یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے جیسے ثاقب نثار صاحب کی، جس میں نواز شریف صاحب کو سزا دینے کا کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر، اگر وہ ٹھیک ہے، اگر اس کی فرانسک ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر تو یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے نا کہ اس کی بنیاد پر وہ جو سزائیں ہیں، وہ جو نااہلی ہے وہ کالعدم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر وہاں سے ریلیف، تو میاں نواز شریف صاحب کو امید ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا، جس کی بنا پر انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ جی 2023 کے انتخابات کی تیاری کریں۔ اب کچھ اور نہیں کرتے، ہم اپنا پورا فوکس لگاتے ہیں عام انتخابات پر۔ شہباز شریف یہ بات پہلے کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید پہلے کوئی حکومت کو گرا کے اپنے لیے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے کہ اب حکومت تو گرا دیں، پھر اپنے اندر میاں صاحب کی بھی اہلیت برقرار نہ ہو، مریم نواز صاحبہ کی بھی اہلیت نہیں ہے، تو کوئی اور کٹانا کھل جائے جماعت کے اندر سے، تو وہ نہیں کھولنا چاہ رہے۔ لیکن خیر، تو یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ۔ لیکن ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے لیے میں نے کہا کہ وہ نکو نک ہوئے ہیں، وہ کل بیٹھک کر رہے ہیں اپنی جماعت کی، ان کی جماعت کا اجلاس ہے کل مجلس عاملہ کا، اور اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اپنی جماعت سے منظوری لیں گے کہ جی 6 دسمبر کا جو اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس اجلاس کے لیے کیا کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب رکھیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ استعفے اور لانگ مارچ ایک ساتھ کیا جائے، تاکہ ون دھک، سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ ایک جھٹکے کے ساتھ حکومت کو ختم کر لیں، تو وہ ون دھک کریں حکومت کو، ایک جھٹکے سے حکومت کو ختم کریں۔ تو پھر وہاں سے وہ منظوری لیں گے، اجلاس سے منظوری ہوگی، اس کے بعد وہ جائیں گے پی ڈی ایم میں، اور پی ڈی ایم میں 6 دسمبر کو جا کے کہیں گے جی میری جماعت نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، اور 6 دسمبر تک کے لیے مولانا صاحب نے یا پی ڈی ایم نے جو گزشتہ سربراہ اجلاس تھا اس میں سب کو یہی کہا کہ 6 دسمبر تک آپ اپنی جماعتوں کے جو فورمز ہیں، جو اعلیٰ فورم ہیں، ان سے آپ اپنی منظوری لے کر آ جائیں کہ حکومت اپنا استعفے دینے اور لانگ مارچ کے حوالے سے ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ لانگ مارچ اور استعفے ایک ساتھ ہوں، تو وہ پھر 6 دسمبر تک کی۔ اب مسلم لیگ نون کا ابھی تک تو کوئی اجلاس کال نہیں کیا گیا، مولانا صاحب کل اجلاس کریں گے، اس اجلاس کے بعد مولانا صاحب چلے جائیں گے 6 دسمبر کے اجلاس میں۔ تو اس وقت پھر میاں نواز شریف صاحب کا جو عدالت والا بیانیہ ہے، کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھ میں آئے گا، یا مولانا فضل الرحمان صاحب این او سی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے میاں نواز شریف صاحب سے کہ جی اب چلیں، کیونکہ اس حکومت کو گرتی ہے نہیں گرتی، اس حکومت کو گرانے کی جو عوامی تحریک ہے، جو سڑکوں کی تحریک ہے، جو لانگ مارچ ہے، اس کا این او سی ہے نواز شریف کے ہاتھ میں، لانگ مارچ استعفوں کے ساتھ۔ ادروائز یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی جماعت یہ اجازت دے دے کہ جی اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ بشمول استعفوں کے چلتا ہے تو ٹھیک، اگر پی ڈی ایم نہیں چلتی تو پھر ہم تنہا بھی نکلتے ہیں، پہلے بھی نکلے تھے اب بھی نکلتے ہیں۔ تو پہلے والے نکلنے کا نتیجہ تو خیر وہ میں نے گزارش کر لی کہ مولانا صاحب کے ساتھ کمنٹمنٹ کی گئی تھی کہ جی حکومت کو ختم کر دیں گے، مارچ تک نئے انتخابات آپ کو دے دیں گے، لیکن نہیں ملے۔ تو میں نے ایک مولانا صاحب کے قریبی دوست سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اس ہیں آسرے پر کہ 2023 میں ان کو اقتدار مل جائے گا، چاہے شہباز شریف وزیر اعظم بنے، چاہے مریم بنے، چاہے شاہد خاقان عباسی بنے، چاہے میاں نواز شریف صاحب خود اہل ہو جائیں اس کے لیے، تو پھر ان کے وعدے پر اعتبار کر کے میاں نواز شریف صاحب بڑی غلطی کریں گے،
وہی جو میں نے گزارش کی کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی پہلے ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا وعدہ کیا گیا تھا۔ خیر ایک تو یہ ہے کہ پھر بہت گرما گرمی ہو سکتی ہے 6 دسمبر کے اجلاس کے لیے، جس کی بنیاد کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے اجلاس یعنی جماعت کے اجلاس میں ہوگی۔ اور دوسرا جو اہم ایونٹ میں نے گزارش کی وہ ہے پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، اور اس بار جلسہ ہے پشاور میں۔ پیپلز پارٹی اب سندھ سے نکلی ہے۔ پیپلز پارٹی کا پچھلے 4-5 سال یعنی 2013 کے بعد پیپلز پارٹی گو کہ ملک کی وہ واحد مولانا فضل الرحمان صاحب کی ظاہر جماعت ہے، لیکن فیڈرل جماعت جو حکومت بنا چکی ہے 2-3 بار 4 بار ملک میں، وہ اس جماعت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سیاسی جماعت وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پورے ملک میں ایکٹیویٹیز اپنی کمزور ترین پوزیشن کے باوجود برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی ملتان میں جلسہ، کبھی پنڈی میں جلسہ، کبھی لاہور میں جلسہ، کبھی فیصل آباد میں، کبھی چنیوٹ میں، کبھی ساہیوال میں، تو ایکٹیویٹیز کرتی رہی ہیں۔ یعنی میں اس کا اگر کروں موازنہ مسلم لیگ نون سے، تحریک انصاف وہ ظاہر آج حکومت میں ہے، میں اپوزیشن کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اب پیپلز پارٹی اب تیزی کے ساتھ سندھ سے باہر نکل رہی ہے۔ لاہور کا الیکشن تگڑے طریقے سے لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی NA-133 کا۔ اس کے علاوہ وہ جو ضمنی اپنا بلدیاتی انتخابات ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بہت زور و شور سے لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی، اور وہاں پر بہت اچھی پوزیشن میں جا رہی ہے پیپلز پارٹی، اور اسی لیے وہ اب پشاور میں اپنا یوم تاسیس کا جلسہ کل کر رہے ہیں۔ اور یوم تاسیس کے جلسے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں، رات بھی وہاں پر پشاور میں آتش بازی ہوئی، بڑا شو لگا ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ یا تو NA-133 میں ہے جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، یا پھر جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ساری بیٹھی ہوئی پشاور میں۔ خورشید شاہ صاحب پشاور میں ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو وہ قائدین ہیں خیبر پختونخوا کے اور مرکزی، وہ سارے کے سارے پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پشاور میں پورے ایک بھرپور جلسہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو لاڑکانہ میں کر دیا، بہت بڑا جلسہ کر دیا۔ اب ظاہر پشاور خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب دوسری بڑی قوت ہے اس دور میں پی ٹی آئی کے بعد، تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ جو PDM ٹوٹنے کی میں نے کئی بار وجوہات بتائی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ KPK میں اور سندھ میں ایک بڑی قوت ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اتحاد میں نہیں رہنا چاہ رہے کہ وہ اتحاد میں ہوں گے تو پھر ہم الیکشنوں میں الگ الگ کیسے جائیں گے، پھر پرابلم ہوں گے ووٹر کے لیے، ووٹر کو کیا جواب دینا ہوگا کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور الیکشن الگ الگ لڑ رہے ہیں۔ تو وہ ایک ریزن وہ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں۔ تو وہ وہاں پر مولانا صاحب نے لاڑکانہ میں بڑا شو کیا، تو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ 54واں میرا خیال ہے یوم تاسیس ہے 54، تو وہ پشاور میں ہوگا، اور وہاں سے پشاور میں پیپلز پارٹی کی کیونکہ نئی تنظیم، اس سے پہلے پیپلز پارٹی وہاں پر لیاقت خٹک جو ہیں پرویز خٹک صاحب کے بھائی اور ان کے بھتیجے عہد خٹک، ان کو شامل کر چکی ہوئی ہے۔ کچھ اور بڑے بڑے ایونٹس پیپلز پارٹی وہاں پر KPK میں کر چکی ہے، تو یہ بڑا ایونٹ ہے۔ اور یہ جس طرح PDM کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہوگا، پیپلز پارٹی کی پولیٹکس کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے یہ پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہوگا بہت اہم ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ وہاں پر اگر پیپلز پارٹی کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر ظاہر اس کا نقصان PTI کو ہوگا۔ اب آگے چل کے پتہ چلے گا، بلدیاتی انتخابات ہیں، اس کے بعد عام انتخابات جب بھی ہوں گے، تو بلدیاتی انتخابات تو ابھی ہونے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کتنا زور لگا کر کتنی نشستیں لیتی ہیں یہ تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن پشاور کا جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات تھے اس میں پیپلز پارٹی PTI سے آگے رہی ہے پشاور میں، تو یہ ایک سگنیفیکنٹ تبدیلی تھی وہاں پہ۔ لیکن بہرحال بڑا اہم ایونٹ ہوگا کل کا، ابھی جب ایونٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر بات ہوگی، اس پر تبصرہ ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی کے اس ایونٹ سے زیادہ اہم میرے نظر میں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی مجلس عاملہ کا اجلاس، جو پاکستان کے اپوزیشن کے جیسے بھی ڈھیلے ڈھالے اتحاد PDM اس کے مستقبل کا جہاں فیصلہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔